کوہاٹ ڈیم میں ایک کیا کہتے ہیں الٹنے سے، کشتی الٹنے سے مدرسے کے 25 طلبہ شہید ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی۔ اور مدرسے کے طلبہ تھے، حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی فی سبیل اللہ، حدیث میں آتا ہے علم کے راستے میں موت فی سبیل اللہ ہے، فضیلت کی موت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور جو کشتی الٹنے کے اسباب ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیوں الٹی، کیا ٹیکنیکل فالٹ تھا۔ ہمارے ہاں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب پہ غور نہیں کیا جاتا، یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی ان کی موت چونکہ لکھی ہوئی تھی لہذا یہ مر گئے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، موت تو لکھی ہوئی تھی، لیکن کیوں لکھی ہوئی تھی؟ ہماری حماقتوں کی وجہ سے لکھی ہوئی تھی نا۔ تو اب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اگلی کشتی میں پھر ٹرائی کر کے دیکھیں، یا وہ اور طریقے سے۔ تو یہ غلط ہے بالکل۔ جب بھی کوئی واقعہ ہو، شریعت کا حکم ہے ان اسباب پہ غور کرو، یہ واقعہ کیوں ہوا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو اسباب پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر جو اس کے مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، جو مجرم ہیں، جن کی غفلت سے ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا حادثہ دیکھا نا، چند سال پہلے کراچی میں میرا کسی شادی ہال میں بیان تھا، دوپہر کا وقت تھا، کوئی عقیقے کی تقریب تھی یا کیا تھا، میں بیان کر کے باہر نکلا ہوں ادھر ہی، تو 2 مزدور وہ سیڑھیوں سے چپکے ہوئے، لوہے کی سیڑھیاں، اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، ایسا پاورفل کرنٹ مسلسل ان میں سے بہہ رہا تھا، آنکھوں سے بھی انگارے نکل رہے اور منہ سے بھی آگ نکل رہی، اور دونوں سیڑھیوں سے، لوہے کی سیڑھیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ٹھیکیدار کو کنسٹرکشن کا کام دیا ہال کے اوپر کی منزل کی ریپیئرنگ کا، وہ لوہے کی سیڑھیاں لے کر آیا جو چلنے موویبل ہوتی ہے نا، چکور سیڑھیاں نہیں ہوتی جو وہ سیڑھیاں، بجلی کی تاریں، انتہائی اس میں تیز کرنٹ تھا، اور تار کے ساتھ بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے بیچ میں وہ موویبل سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب خود سوچو یہ سیڑھی ذرا سی ہلے گی فوراً تار سے کرنٹ ٹرانسفر ہو کے نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنی بڑی غفلت ہے ٹھیکیدار کی۔ وہی ہوا کہ وہ مزدور جب کام سے گئے ہیں تو وہ سیڑھیاں، ایک تو وہ اتنا پاورفل کرنٹ ہے کہ وہ تار تو خود کھینچ لیتی ہے سیڑھی کو، اب تاروں نے کیا کیا ہے، سیڑھیوں کو اپنی طرف کھینچا، وہ کرنٹ جو انتہائی تیز کرنٹ نیچے آیا، مزدور کام کر رہے تھے، سیڑھیوں نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف، وہ دونوں چپک گئے سیڑھیوں سے، اور کافی دیر تک الٹے پڑے ہوئے، ان کے آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی اور ان کے منہ سے۔ میں نے تو ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ ان کے رشتہ دار ہوں گے، جب یہ میتیں گھروں پہ جائیں گی تو وہ منظر دیکھ کے ڈر جائیں گے، ورنہ تو لوگ ایسے موقع پہ فوراً ویوز بڑھانے کے لیے نا اپنے یوٹیوب پہ فوراً ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ رہا کہ اچھا فوراً ان کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے جا کے، کیونکہ وہ آپ کو کرنٹ لگے گا، تو اب ڈنڈا لاؤ کہیں سے، وہ کتنا بڑا کیونکہ قریب جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو بھی کھینچتی سیڑھی، وہ تو بےچارے شہید ہو گئے، مر گئے، اب ان کو تو نہیں بچا سکتے۔ آدھا پونا 1 گھنٹے تک یہ تماشا دنیا دیکھتی رہی ہے، اس کے بعد ایمبولینس آنے میں کتنا ٹائم، پھر وہ ان کو ڈنڈے سے ہٹاؤ، وہ جل گئے تھے بےچارے، اور اتنی عجیب آنکھوں سے انگارے نکل رہے، اور کرنٹ مسلسل اس کا فلو بہہ رہا تھا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ نہ اس ٹھیکیدار کے خلاف کوئی کیس ہوا ہوگا، بس اس نے بھی کہا ہوگا جو مقدر میں تھا ہو گیا، موت تو لکھی ہوئی ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے، تو ٹھیکیدار نے بھی تو مرنا ہے نا ایک دن، اس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہ نہیں مرے گا، کیونکہ یہ ایسی احمق اور بیوقوف قوم میں پیدا ہوا ہے کہ اس قوم میں ہمیشہ مجرم لوگوں کی عمریں 99 سال ہوتی ہیں، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ جلدی مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی دیکھ کے لکھا ہوتا ہے نا قوموں کے بارے میں، تقدیر تو برحق ہے، وہ تو نہیں ٹل سکتی، لیکن اللہ نے ہر کے حساب سے لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں، ان پر یہی رہے گا ان کے ساتھ حساب و کتاب۔ گوروں کے بارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے یہاں ایک جرم ہوگا نا تو یہ چھوٹیں گے نہیں، لہذا یہ ترقی کریں گے۔ ان کی تقدیر میں اللہ نے 99 سال عمریں بھی لکھی ہوئی، ہماری تقدیر میں چونکہ پراٹھے لکھے ہوئے ہیں اور جو یہ مٹھائی کے ڈبے لکھے ہوئے ہیں اور برگر لکھے ہوئے ہیں، اور رات 12 بجے شادی باراتوں کے کھانے کے بعد فوراً سونا، اور دوپہر 12 بجے
اٹھ کے گٹکا کھانا یہ لکھا ہوا ہے تو ہماری تقدیروں میں لکھا ہوتا ہے 40 سال بھی یہ کراس نہیں کر پائے گا, اور کراس کرے گا بھی تو 20 بیماریوں کے ساتھ. تو تقدیر کا سہارا لے کے نا لوگوں کو الو بنانے کی باتیں, نہ خود الو بنو نہ تقدیر تو ایک اٹل ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, اس کا منکر تو اسلام سے خارج ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو مجرم کو چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قاتل سے قصاص لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ تو آپ کہتے تھے کہ اس قاتل نے جس بندے کو مارا اس کی تو موت لکھی ہوئی, تو اس ٹائم پہ مرا ہے نا, تو اس نے کون سا کوئی نیا کام کیا؟ بھائی وہ تو مرا ہے, تو اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اس ٹائم پہ مرے گا؟ اس نے تو جرم کیا ہے نا اپنی سوچ سے. تو مجرم پہ ترس نہیں کھایا کریں, خاص طور پر جو لوگوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے وہ قابل ترس نہیں ہوتا.